ایک گناہ ایسا ہے، سنو، ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔ بتاؤ میں آپ کو، کیونکہ ہم سمجھتے دارو پیا بہت گنہگار، دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں سکتا کھیلتا ہے، لوٹ کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، چوری کرتا ہے، سب کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک گناہ ایسا ہے جس سے موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ اگر ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو جائے، لاکھ نماز پڑھے، نفل پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن جوزی رحمت، سننے جیسا واقعہ، دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں ایک شخص کن کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس آئے، اور آ کر کہا عمر میری ماں بہت بڑی ہو گئی، قریب من المئہ، یعنی میری ماں کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، میری ماں کی عمر 100 سال کے، اور میری ماں اکثر کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ یہ کہتی ہے اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی ہے۔ تو وہ بیٹے کہتے ہیں کہ میری ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، گھر کے باہر لے جانا پڑتا ہے، وہاں ہم نے ایسا ایک بیت الخلا جیسا بنایا ہے، وہاں ماں کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں میں پیشاب کرتی ہے۔ لیکن یہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر امیر المومنین، میرے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ میری ماں کہتی ہے بیٹا میرے کو پیشاب آیا، بیٹا میرے کو پیشاب آیا، کہتے میں دوڑتا آتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے۔ بولے وہاں تک میں لے جاؤں، ماں کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے بھائی، 100 سال کی عمر، کنٹرول نہیں ہوتا۔ بولے ماں میرے اوپر کیا کر دیتی ہے؟ اور کہا عمر کبھی کبھی دن میں 10 12 مرتبہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی، پھر ماں کا کپڑا دھلنے کا، میرا کپڑا دھلنے کا، پھر ماں کو صفائی کر کے رکھنے کا، اپنے کو صفائی کر کے رکھنے کا۔ اب وہ شخص نے روتے روتے کہا عمر میرے کو ایک سوال کا جواب دو، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، آج وہی ہو گیا، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ تو ماں کا تو حق ادا ہو گیا نا، ماں کا تو حق ادا ہو گیا۔ میں نے اگر پیشاب کیا ہے ان کے اوپر تو انہوں نے بھی پیشاب کیا ہے۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا نہ حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کیوں نہیں حق ادا ہوا؟ ان کا پیشاب میرے اوپر، میرا پیشاب ان کے اوپر۔ کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو دھلاتا ہے، تو خود اپنے آپ کو دھوتا ہے، لیکن تیرے دل میں خیال آتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اب اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور تیرے دل میں درد رہتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک بیچاری تکلیف اٹھاتی رہے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو تیری زبان پر آتا ہے اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، اور تو جب پیشاب کرتا تھا تیری ماں مسکراتے کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا کرنا، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں۔ بس معاملہ ایسا ہے کہ پیشاب تو ادھر بھی ہے، پیشاب ادھر بھی ہے، مگر تو جانے کی فکر کرتا ہے اور وہ تیرے آنے کی فکر کرتی تھی۔ میرے پیارو، یہ ایک گناہ ایسا ہم سے ہو رہا ہے۔ تو بس میں بات ختم کروں گا، اور ابھی 3 منٹ باقی ہے، 3 باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک تو ارادہ کرو ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، کلمہ پڑھا ہے نبی کے فیصلے پر، اور نبی کے فیصلے پہ میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ سب بولیں گے میں نبی کے فیصلے پر راضی ہوں، بولو سب بولو نبی کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا 5 نمازوں سے۔ اگر میں اور میری اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قسم کھا کر کہہ دو یہ نبی کے فیصلے پر کیا ہو گیا ہے؟ راضی۔ اور جو فجر کی نمازیں چھوڑتا ہے یا دوسری نمازیں چھوڑتا ہے، سمجھ لو یہ نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7000 ٹائمز ہمارے نبی نے حدیث میں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، وہ تو نبی تھے، اور نینوا کا پورا علاقہ 1.25 لاکھ کی بستی تھی، اللہ نے ان کو وہاں کا نبی بنایا۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام جوان تھے، اللہ کو پوچھا اللہ میں نبی، اللہ اس وقت زمین پر میں نبی ہوں، اور مجھے معلوم ہے نبی سے بڑھ کر کوئی بندہ ہوتا نہیں، لیکن اللہ میرے بعد کس کا نمبر ہے؟
حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے شک میں تو نبی ہوں اور ہوں نبی ہوں، اور تو نبی اسی کو بناتا ہے جو زمین پر سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن میرے بعد یعنی ولی کون ہے؟ ولی اس وقت زمین پر سب سے بڑا ولی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا اپنے سارے دوست احباب کو لو اور فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں تم کو ایک درخت کے نیچے جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ میرا سب سے بڑا ولی بندہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب سب کو لے کر وہاں گئے تو عقل حیران ہو گئی، کیونکہ جو بندہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا وہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا، یعنی اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے، اور پورے بدن پر چمڑی کی بیماری تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا یہ پورا معذور اس کا، یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ کیسے بنا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جا کر سلام کیا اور پہلا سوال پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے جو درخت کے نیچے بیٹھا کہا اللہ کا شکر ہے۔ بولو کیا کہا؟ اللہ کا کہا اللہ کا شکر کیسا؟ تم تو نابینا ہو۔ کہا جب تک میرا اللہ چاہتا تھا میں دنیا دیکھوں میں نے دیکھا، جب میرے اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ اب اس بندے کو دنیا نہیں دکھانا ہے تو اللہ نے آنکھ لے لی، جب دیا تب بھی میں بندہ تھا، جب لے لیا تب بھی میں اس کا بندہ ہوں۔ کہا جب تک میرا اللہ چاہتا تھا کہ میں ہاتھ پاؤں سے کام کروں، دوڑوں، بھاگوں، پکڑوں، اللہ نے کروایا۔ پھر اللہ کو ارادہ ہوا کہ اب میرا بندہ کوئی چیز پکڑ بھی نہیں پائے گا، چل بھی نہیں پائے گا، تو اللہ نے ہاتھ پاؤں لے لیا۔ اس وقت بھی وہ میرا اللہ تھا، آج بھی وہ میرا اللہ کا۔ جب تک اللہ نے چاہا مجھے اتنا خوبصورت بنایا، لوگ مجھے دیکھتے رہتے تھے، بلکہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج اللہ نے وہ میرے سارے بدن کی خوبصورتی ختم کر دیا اور سکن کی بیماری میں آ گیا، لیکن اس وقت بھی وہ میرا اللہ تھا، آج بھی میرا اللہ ہے۔ بس میں تو صرف یہ کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا سب کچھ دیا ہے۔ میرے پیارو غیب سے آواز آئی یونس تم کو نبی بنایا، اس وقت زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور یہ ولی ہے، پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے جو شکر کرتا ہے۔ آج میرے پیاروں کہاں ہے شکر؟ کہاں ہے شکر؟ ہر وقت روتے ہی رہنے کا، پیسہ نہیں، بیوی کا ایسا، بچے کا ایسا، اس کا ایسا، اس کا ایسا۔ کیا اللہ نے ہم کو بھوکا سلایا ہے؟ ارے بولو نا، کیا اللہ نے؟ کوئی یہاں بندہ بیٹھا ہے جو یہ کہے گا رات کو میں بھوکا سویا؟ کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ میں پیاسا تڑپ رہا ہوں؟ کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ میرے بدن سے کپڑے چھینے گئے؟ کوئی ایسا ہے جس کو کہا جائے گا میرے کو وطن سے بے وطن کیا گیا؟ لیکن میرے دوستو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سننا برابر سننا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان اتنا لالچی ہے، جب اچھا ملتا نا اللہ تو بہت اچھا، اللہ تو، اور جہاں حالات آئے اللہ میں تو برباد ہو گیا، اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کہتے ایسا ناشکرا جو ہے نا اس کی دنیا بھی برباد کر دوں گا، آخرت بھی برباد کر دوں گا۔ جلدی بولو، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بولو محمود غزنوی۔ ان کے پاس ایک خدمت کرنے والے خادم آئے جن کا نام تھا ایاز۔ بولو ان کا نام کیا تھا؟ وہ بہت گاؤں سے آئے تھے، ایک دم گاؤں، عربی، دیہاتی، بدو، پھٹا کرتا پہن کر آئے تھے، پھٹی لنگی پہن کر آئے تھے، پھٹا جوتا پہن کر آئے تھے۔ تو محمود غزنوی کے پاس آیا۔ محمود غزنوی تو بہت اونچے بادشاہ تھے، لیکن یہ ایاز جب ان کے ساتھ رہے اور اتنی خدمت کہ پھر ان کا درجہ بڑھتا گیا، پروموشن ہوتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بالکل خاص ہو گئے۔ اب جو پرانے جو بادشاہ کے ساتھ گھومتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ان کو جلن شروع۔ اللہ یہ حسد والی بیماری سے بچاوے، یہ جلن والی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ بس ان کو ایک جلن ہوئی کہ یہ تو گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اور اس کے کرتے کا ٹھکانہ نہیں، لنگی کا ٹھکانہ نہیں، جوتے کا ٹھکانہ نہیں، آج یہ بادشاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ باقاعدہ اس سے مشورہ کرتا۔ تو سارے پرانے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد کا آیا ہوا لڑکا ہے، بعد کا آیا ہوا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اور اس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، وہ آپ کے قریب آ گیا، اور ہم جو اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے، سفر حضر چلے پھرے، وہ ہمارا کچھ ویلیو ہی نہیں۔ محمود غزنوی اللہ کے ولی بھی تھے، بولو بادشاہ بھی تھے، اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا انشاءاللہ دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایک دن محمود غزنوی نے ایک پھل منگوایا، فروٹ،
एकदम कड़वा, बिल्कुल कड़वा। महमूद गजनवी को मालूम है कि ये फ्रूट है और आखिरी दर्जे का कड़वा है। उसकी काशे बनाई, काशे यानी उसके कटिंग किया। कटिंग करने के बाद सारे दरबारियों को जमा किया और सारे दरबारियों के सामने रखा। अब सबने खाना शुरू किया। वो इतना कड़वा फल था, यूं मुंह में डाले और थूक करके थूक दे और बाकी डस्टबिन में डाल दे। और दूसरे ने भी थूक दिया, तीसरे ने थूका, चौथे ने थूका, 10-12 दरबारी सबने थूकने का काम किया। और ये जो गुलाम था जिसका नाम क्या था, अयाज, ये खाए जा रहा है, आराम से खाए जा रहा है। तो बादशाह ने यूं मुड़कर देखा और मुड़कर देखा, कहा कि कड़वा नहीं है अयाज। सब लोगों ने थू थू करके थूक दिया और सारे लोगों ने काशे डस्टबिन में डाल दी, ये कड़वा नहीं है। तो कहता नहीं बहुत कड़वा है। तो कहा कड़वा है और तुम आराम से खा रहे हो। कहा बादशाह सलामत, जब से आया हूं आज तक आपके मीठे मीठे टुकड़े खाए, अगर एक दिन कड़वा टुकड़ा मिल गया तो क्या उसको थूक देना चाहिए? बादशाह सलामत, आज तक आपके मीठे मीठे टुकड़े खाए, एक दिन कड़वा मिला तो उसे थूक देना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया, हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा ही करते हैं। हम भी अल्लाह अल्लाह रसूल के साथ ऐसा ही करते हैं। आपने देखा होगा हमारे ऊपर हालात बहुत अच्छे हालात, बहुत अच्छे हालात। भाई लॉकडाउन से पहले हालात अच्छे थे, यहाँ हमारा कारोबार अच्छा था, हमारी बीवी हमारे बच्चों का मामला अच्छा था। फिर जब हम पर हालात आए तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जगह हमने लोगों से कहना शुरू किया, और कितने लोगों ने तो कहा अल्लाह को मैं ही मिला ये सबके लिए। मेरे प्यारो, आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अल्लाह ने जो हमको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारो, अब अगर अपनी जिंदगी को सुकून में लाना है तो एक काम करना होगा। क्या काम करने का मालूम है? उसके लिए भी मैं वाकया सुनाता हूँ। ये महमूद गजनवी का वाकया, चूंकि मैंने पढ़ा कल, तो महमूद गजनवी जो बादशाह थे ना, बादशाह, एक मर्तबा उसके पास एक डायमंड था बहुत बड़ा, यानी ऐसा राउंड बड़ा जैसा शोकेस में रखा जाता है, और असली हीरा, बोलो असली, क्योंकि बादशाह है, बादशाह हमारी तरह वो चाइना वाला या शो वाला नहीं होता, वो असली हीरा। वो बादशाह ने यूं बीच में लाया, सारे दरबारी जमाते, सारा मजमा जमाता। वो बादशाह महमूद गजनवी ने वो हीरा मंगवाया, वो पूरा डायमंड का टुकड़ा मंगवाया और एक हथौड़ा मंगवाया, और अपने दरबारी को कहा आज मैं देखना चाहता हूं तुम में से अकल वाला कौन है, तुम में से होशियार कौन है, तुम में से दाना कौन है। और सबसे पहले दरबारी को कहा लो हथौड़ा लो और तोड़ो। किसको? वो हीरे पे मारो, हीरे के टुकड़े। तो कहा ना ना ना, आपने अभी कहा ना अकल वाला कौन है, अकल इसका इजाजत नहीं देती कि हथौड़ा लेके ने इतने अच्छे डायमंड को तोड़ना, इसका बनाना और इसका बनना ये तो कुदरती कारीगिरी है, इसको कोई बना नहीं सकता। तो कहा कि नहीं नहीं बादशाह ये काम नहीं करना चाहिए। कहा ठीक है तुम मत करो, दूसरे को हथौड़ा दो। इस तरह 12-13 दरबारी को हथौड़ा दिया, किसी ने भी नहीं तोड़ा। कहा ना बादशाह ये हमारे खजाने में अनमोल हीरा है, ये हमारे खजाने में इसके अलावा कोई ऐसा हीरा इतना बड़ा नहीं है, और अकल का तकादा है कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। बादशाह ने वही हथौड़ा अयाज को दिया। अयाज ने यूं हथौड़ा उठाया ने धाड़ से मारा और वो मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो पूरा हीरा को तोड़ दिया। तो सबको यकीन था कि अब बादशाह का दिमाग जाएगा, और हकीकत में बादशाह ने अपना चेहरा बनाया, महमूद गजनवी ने अपना चेहरा बनाया। कहा अयाज क्या किया तुमने, क्या किया? हथौड़ा उठाया और तुमने वो मोती पर मारा और पूरे मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बाकी सबने नहीं किया था, क्योंकि ये मोती है, अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा हमारे दरबार में नहीं है, तुमने ये क्या किया? अयाज ने रोते रोते जवाब दिया माफ करना, जो भी गलती हो गई, लेकिन एक तरफ हीरे को तोड़ना था और एक तरफ आपके हुक्म को तोड़ना था। आपका हुक्म था कि हथौड़ा उठाओ और तोड़ो। अगर मैं हीरे को तोड़ता हूं तो नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है कि बादशाह का हुक्म टूट जावे। मेरे दोस्तों, ये वाकया लिखने के बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अयाज ने कहा कि मैं अपनी मर्जी वाला कानून तोड़ दूंगा। भाई मर्जी में आता है कि हीरा नहीं तोड़ना, क्योंकि अनमोल हीरा है, इसके बाद कोई हीरा नहीं है, लेकिन मर्जी में आया कि हीरे को नहीं तोड़ना है, लेकिन बादशाह का हुक्म था तोड़ना है, तो बादशाह का हुक्म इंपॉर्टेंट था, हीरा इंपॉर्टेंट, बोलो हीरा इंपॉर्टेंट नहीं था। हुक्म किसका इंपॉर्टेंट था?
بادشاہ کا محمود غزنوی نے گلے لگایا اور کہا اب میں سمجھ گیا ایاز تمہارا پروموشن اور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے میرے مال کو دیکھا ہے اور تم نے میرے آرڈر کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو، مولانا رومی لکھتے ہیں کیا اللہ رسول کا حکم بڑا نہیں ہے؟ ارے بولو نا، کیا اللہ رسول کا حکم بڑا نہیں ہے؟ اور اللہ رسول کا حکم کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم کیا ہے؟ میرے پیارو، قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کے پاس کلمہ ہو، ساتھ میں بولو، جس کے پاس کلمہ ہو اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، اللہ کہتے ہیں تیرے اچھے دن اچھی راتیں ایسی ہوگی کہ دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ تھوڑی آواز بڑھا دو۔ دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ صرف کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ، آواز نہیں آنی، بولو نا، لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، سب سے پہلے کلمہ ہوگا، بولو لا الہ، اور نمبر 2 عامل صالحہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہوگا۔ اللہ کہتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، علماء جانتے لام تاکید بانون تاکید سکیلہ، یعنی اللہ فرماتے ضرور 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 میری قسم دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ لیکن کرنا کیا ہے جو ایاز غلام نے کیا تھا کہ مرضی کو توڑنا ہے لیکن اوپر والے کے حکم کو نہیں توڑنا۔ اپنی مرضی میں جو آوے اس کو توڑ دو، چھوڑ دو، پھوڑ دو، لیکن اللہ رسول کا جو حکم آئے اس کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ کون کون تیار ہے؟ قسم اللہ کی، میں نہیں کہتا، میں نے آپ کو بتایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ کہتے ضرور 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 دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ تو میرے پیارو، اب سب لوگ ایک ارادہ کرو کہ اوپر والے کا قانون، کیونکہ اپنی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ ایاز نے اتنے بڑے ہیرے کو جو انمول ہیرا تھا اس کو کیا کیا؟ توڑ دیا، لیکن بادشاہ کے حکم کو توڑا۔ اب بادشاہ نے گلے لگایا کہ تو نے، سارے لوگوں نے نظر چیز پر رکھی، تو نے نظر بادشاہ کے اوپر رکھی۔ تو میرے پیارو، آج ہم لوگ بھی ارادہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ارادہ کرو، ہم کو اپنا چہرہ بہت پسند ہے نا؟ ہاں یا نہیں بولو نا؟ اس لیے تو آئینے میں کتنی مرتبہ دیکھتے، وہ تو اچھا ہے اللہ نے آئینے کو طاقت نہیں دی، ورنہ تھپڑ مارے کہ کیا لگا کے رکھا ہے۔ چہرہ بہت پسند ہے نا؟ اب اپنی مرضی، بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کیونکہ میں نے داڑھی رکھا، میں بڈھا بڈھا دکھتا ہوں، اگر میں داڑھی ہٹا دوں گا تو میں جوان دکھوں گا۔ لوگ کہیں گے وہ قاری احمد علی پہلے بوڑھا بوڑھا دکھتا تھا، وہ جب سے داڑھی ہٹایا کیا جوان ماشاءاللہ دکھتا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے کو جوان کہے، لیکن یہ ہوتا ہے اپنی مرضی۔ اور اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ وَعْفُ اللُّحَا وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو چھیڑنا مت، داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو رکھنا۔ اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی کیا وہ درباری کی طرح ہے جو ہیرا توڑ دیا؟ اس درباری کی طرح بنو جس نے ہیرا توڑ دیا، مگر اللہ کے حکم کو، بادشاہ کے حکم کو۔ تو ہم بھی آج سے ارادہ کرو، بولو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ سبق ہے، میرے کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ ان کو پہاڑ پر بلاتے تھے اور چپکے چپکے پیار محبت سے اللہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی بات کرتے، دور دور بات کرتے ہیں، ہم انڈیا میں امریکہ بات کریں گے، کوئی عمرہ میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی حج میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی سعودی میں ہوگا اس سے بات کریں گے، لیکن ہمارا موبائل کا کبھی کبھی نیٹ ورک کا پرابلم آتا ہے، کبھی ایرر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا اور میں کہاں، موسیٰ کہاں، ہم بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے جو پیار محبت سے چپکے چپکے کان میں باتیں کرے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ نے خود فرمایا، پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر
جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے، ارے وہ پہاڑوں پر آئے، اللہ فرماوے میں ان سے چپکے پیار محبت سے باتیں کروں، میں سوال کروں، موسیٰ میری توفیق سے جواب دے وے، وہ سوال کرے، اللہ فرماتا میں مختار کل میں ان کا جواب دے دوں. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے، حضرت موسیٰ کو اچھا لگتا ہوگا نا؟ ارے بولو نا. جو جس سے محبت کرتا ہو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کو تو موبائل پہ زیادہ معلوم ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ اگر ابا سے بات کرے تو بات الگ ہے، اماں سے بات کرے تو الگ ہے، لیکن حضرت موسیٰ نبی ہے اور ڈائریکٹ پیدا کرنے والے سے بات کرتے ہیں. کون بولو؟ اللہ. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اللہ نے بلایا، آؤ آؤ پہاڑ پر آؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ پر کوہ طور. بولو کوہ. کوہ کے معنی پہاڑ، طور اس پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ صبح گئے، وہ صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے بہت دیر رات، وہ باتیں ہوتی گئی. جب رات بہت دیر ہو گئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تھک گئے ہوں گے، صبح سے آئے ہو، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کر آدھی رات تھک گئے ہوں گے، جاؤ. بیوی بھی انتظار کرتی ہوگی، بچے انتظار کرتے ہوں گے، اور بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے کو بھوک بھی نہیں لگی، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، پیاس بھی. اللہ نے فرمایا تھک گئے ہوں گے، سو جاؤ، گھر جا کے سو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سوتے، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کو جھونکا آوے، اللہ کو اونگ آوے، اللہ کو نیند آوے، اللہ کو سونا آوے، یہ اللہ کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری فکر مت کرو، میں تو اللہ ہوں، رب کائنات ہوں، میں آسمان و زمین کا بنانے والا، میں سونے والا نہیں. لیکن موسیٰ تم تو انسان ہو نا، بے شک نبی ہو پیغمبر ہو لیکن ہو تو انسان، تمہارے ساتھ کھانا پینا رونا ہنسنا سب لگا ہوا ہے، جاؤ تم سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ آپ نہیں سوئیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا. تو کہا میں بھی نہیں سوؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولو میں بھی. اللہ نے فرمایا سو جاؤ، پیغمبر ہو نبی ہو مگر انسان ہو، نیند تو آئے گی. کہا نہیں اللہ آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا کام کرو پھر فیصلہ کر لیتے، میں تو نہیں سوؤں گا تم بھی فیصلہ کر لو. کہا اللہ فیصلہ میں بھی. تو اللہ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ پہلے پہاڑ سے نیچے اترو. ہاں کہا اتر گئے. کہا ایک کٹورا لے لو، وہ زمانے میں مٹی کا یا لکڑے کا کٹورا تھا. کہا وہ مٹی کا کٹورا لے کر آؤ اور اس میں دودھ بھرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ بھرا. کہا آؤ پہاڑ پر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بولو کیا ہے؟ کٹورا. کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ. اور اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ میں جیسے کہوں ویسے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں نہیں سوؤں گا تم بھی نہیں، لیکن آپ کا ہاتھ ایسا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہاتھ ایسا ہوگا، ہاتھ میں کٹورا، کٹورے میں. حضرت موسیٰ نے کہا سب شرط منظور ہے مگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملے اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا کہ آج میں وہ پیغمبر ہوں جو کس سے بات کر رہا ہوں.
میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ، کلیم اللہ، بولو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ فرماتے آج تو میرا نصیبہ چمک گیا، آج میرا مقدر چمک گیا، آج میں بات کروں گا صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کر اندھیری رات تک، اور اب میں بات کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ بھی نہ سوئیں گے اور میں بھی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بات شروع، بولو بات شروع۔ تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، اللہ نے جنت کے ہوا کا جھونکا بھیجا۔ جنت کے ہوا کا جھونکا آپ سمجھو کہ ہم کو ایئر کنڈیشن کی ہوا ملتی ہے تو نیند آتی ہے نا؟ ارے بولو نیند آتی ہے نا؟ ہاں میں بھی لمبا بیان کروں تو ابھی پیچھے شروع ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جب ایئر کنڈیشن کی ہوا سے نیند آتی ہے تو جنت کا جھونکا کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت کا ہلکا سا جھونکا